امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 122۔ اپنے اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، زرہ پوش کو آگے رکھو اور بے زرہ کو پیچھے کر دو، اور دانتوں کو بھینچ لو کہ اس سے تلواریں سروں سے اچٹ جاتی ہیں، اور نیزوں کی انیوں کو پہلو بدل کر خالی دیا کرو کہ اس سے ان کے رخ پلٹ جاتے ہیں۔ آنکھیں جھکائے رکھو کہ اس سے حوصلہ مضبوط رہتا ہے اور دل ٹھہرے رہتے ہیں، اور آوازوں کو بلند نہ کرو کہ اس سے بزدلی دور رہتی ہے، اور اپنا جھنڈا سر نگوں نہ ہونے دو اور نہ اسے اکیلا چھوڑو، اسے اپنے جمع مردوں اور عزت کے پاسبانوں کے ہاتھوں ہی میں رکھو، چونکہ مصیبت کے ٹوٹ پڑنے پر وہی لوگ صبر کرتے ہیں جو اپنے جھنڈوں کے گرد گھیرا ڈال کر دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ وہ پیچھے نہیں ہٹتے کہ اسے دشمنوں کے ہاتھوں میں سونپ دیں، اور نہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ ہر شخص اپنے مد مقابل سے خود نپٹنے اور دل و جان سے اپنے بھائی کی بھی مدد کرے، اور اپنے حریف کو کسی اور بھائی کے حوالے نہ کرے کہ یہ اور اس کا حریف ایکا کر کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ خدا کی قسم، تم اگر دنیا کی تلوار سے بھاگے تو آخرت کی تلوار سے نہیں بچ سکتے۔ تم تو عرب کے جوان مرد اور سر بلند لوگ ہو۔ یاد رکھو کہ بھاگنے میں اللہ کا غضب اور نہ مٹنے والی رسوائی اور ہمیشہ کے لیے ننگ و عار ہے۔ بھاگنے والا اپنی عمر بڑھا نہیں لیتا، اور نہ اس میں اور اس کی موت کے دن میں کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف جانے والا تو ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی تک پہنچ جائے۔ جنت نیزوں کی انیوں کے نیچے ہے۔ آج حالات پرکھ لیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، میں ان دشمنوں سے دو بدو ہو کر لڑنے کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا یہ اپنے گھروں کو پلٹنے کے مشتاق ہوں گے۔ خداوندا، اگر یہ حق کو ٹھکرا دیں تو ان کے جتھے کو توڑ دے اور انہیں ایک آواز پر جمع نہ ہونے دے، اور ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ و برباد کر۔ یہ اپنے موقف شر و فساد سے اس وقت تک ہٹنے والے نہیں جب تک تابڑ توڑ نیزوں کے ایسے وار نہ ہوں کہ جس سے زخموں کے منہ اس طرح کھل جائیں کہ ہوا کے جھونکے گزر سکیں، اور تلواروں کی ایسی چوٹیں نہ پڑیں کہ جو سروں کو شگفتہ کر دیں اور ہڈیوں کے پرخچے اڑا دیں، اور بازوؤں اور قدموں کو توڑ کر پھینک دیں، اور پے در پے لشکروں کا نشانہ نہ بنائے جائیں، اور ایسی فوجیں ان پر ٹوٹ نہ پڑیں کہ جن کے پیچھے کمک کے لیے اور شہ سواروں کے دستے ہوں، اور جب تک کہ ان کے شہروں پر یک کے بعد دیگرے فوجوں کی چڑھائی نہ ہو، یہاں تک کہ گھوڑے ان کی زمینوں کو آخر تک رون ڈالیں اور ان کے سبززاروں اور چراگاہوں کو پامال کر دیں۔